بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ رب جو تم سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ جو تمہیں صبر دیتا ہے، تمہیں ہمت دیتا ہے، تمہیں تہجد میں اٹھنے کی توفیق دیتا ہے، تو تم نے کیسے سوچ لیا وہ تمہارے صبر کو شکر میں نہیں بدل سکتا؟ تہجد وہ تمام معجزے کروا سکتی ہے جن کے متعلق دنیا والے کہتے ہیں ہم عام انسان ہیں، ہمارے لیے کہاں ہوں گے ایسے معجزے۔ وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ وہ رب معجزے کرنے پر قادر ہے، اور وہ ہم عام انسانوں کا بھی رحمان رب ہے۔ تہجد تو معجزوں کا ایسا آسمانی دروازہ ہے جس سے گزر کر دنیا کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے گزر کر درد کے مارے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، اور ٹوٹے ہوئے دل ہمیشہ کے لیے جڑ جاتے ہیں۔ اور جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعا پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے نا، جو چیزیں تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے اور جو چیز نصیب میں نہیں ہے، وہ بھی تم یقین سے پالو گے۔ اور جو چیز جتنی ناممکن ہوتی ہے نا، وہ اتنی ہی ممکن بھی ہوتی ہے۔ لیکن کون جانے، ہم ذرا سی دیر دیکھ لیں تو انکار سمجھ لیتے ہیں۔ صبر اور دعا کی ضرورت ہے، پھر تم دیکھو گے اس دیر کے بعد کن فرما دیا جائے گا اور تمہاری من پسند چیز کو تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ جب اللہ دینے پر آتا ہے نا، تو وہ بھی دیتا ہے جس کا ملنا تمہیں دعاؤں سے بھی ممکن نہیں لگتا۔ اللہ پر پختہ یقین رکھو، کیونکہ یقین جتنا زیادہ ہوگا دعائیں اتنا جلدی قبول ہوں گی اور تمہاری چاہت کا دروازہ کھل جائے گا۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو بس تمہارے دل میں یہ یقین ہو کہ میرے اللہ نے دعا سن لی ہے۔ اللہ کی دیر کرنے کی وجہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ تم بھول سکتے ہو، تمہارا رب نہیں۔ اس لیے جب بھی دعا کرو دل میں یہ یقین رکھنا کہ اس وقت بھی میرا اللہ مجھے سن رہا ہے اور میری دعا قبول ہو چکی ہے، اور عنقریب کن فیکون کے معجزے ہوں گے، اور جلد ہی دعاؤں کو ان کی منزل ملے گی۔ جس چیز کی طلب اگر تمہیں تہجد کے قریب لے آئی ہے نا، تو وہ چیز اللہ کبھی ادھوری نہ چھوڑے گا، وہ نواز کی ہی رہے گا۔ تہجد کی دعا مقدر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو دعائیں فرض نمازوں میں قبول نہیں ہو رہی، وہ تہجد کی نماز میں قبول ہونے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو کچھ ناممکن لگ رہا ہے، تہجد اسے ممکن بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو دکھ چین نہیں لینے دے رہے، تہجد ان دکھوں کو جڑ سے مٹانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد تو اس نصیب سے بھی لڑ جاتی ہے جس کے سامنے تمہاری دعائیں بے بس ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے، کوئی مانگنے والا جو مانگے مجھ سے اور میں عطا کروں، تو جان لو تہجد رب سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے، اور نصیب کو چار چاند لگانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تمہارا تہجد تک آنا بھی ایک معجزہ ہے۔ جو دعا تمہیں تہجد تک لے آئی، وہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اور پتہ ہے تہجد میں جو تم مانگو گے وہ بھی اللہ معجزے کی صورت میں سنے گا، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ جب تم سکون کی تلاش میں در در بھٹک رہے ہوتے ہو نا، تب وہ رب تمہیں تمہاری زندگی میں سکون لوٹانے کے لیے تہجد کی راہ دکھاتا ہے۔ تہجد کی لگن ایک بار جس سے لگ جائے نا، پھر انہیں دنیا کی محفلوں میں سکون نہیں ملا کرتا۔ رات کے پہر جب ساری دنیا نیند کے آغوش میں ہو اور آپ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو، وقت تہجد خاموش آنکھوں سے بہتے آنسو اور اللہ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریادیں کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ تقدیر بدل جائے گی، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح۔ تہجد تو محبت کی آخری سیڑھی ہے، اس میں بہنے والے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔
اور اللہ جیسے چن لیتا ہے اسے اپنی لاڈلی نماز تہجد عطا کرتا ہے۔ جب اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو پھر تمہارا اللہ سے بار بار رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے، جو تمہارے ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے اور پھر ان اٹھے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ایسا ہے ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہے۔ جو رب پتھروں سے پانی نکال سکتا ہے وہی تمہارے لیے وسیلے بنا سکتا ہے، وہی تمہارے مصیبتیں دور کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ ہمارا کفیل تو اللہ ہے جو کبھی بے سہارا ہونے نہیں دیتا۔ اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ ہی کارساز کافی ہے، اور ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے، آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دے، آمین ثم آمین۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔